لاشیں چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، خون چاہیے، ڈائن پیاسی ہے، یہ سارے پیاسے ہیں خون کے، بغیر خون کے ان کو کوئی پذیرائی ملنی نہیں ہے۔ آپ کی بہنوں کی باتوں کو بڑا چڑھا کے انڈیا کی میڈیا جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اس ملک کے وقار، توقیر، احترام، اس کی عزت، اس کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف چلنا ہے تو ان کے لیے اڈیالہ کے قیدی 800 چور کا رستہ حاضر ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے وہ بند ہو چکے۔ آرمی چیف کی بات کیا، ڈی جی آئی کی بات کیا، اب آپ کے ساتھ کوئی جمہوری قوت بھی بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2018 کے الیکشن کی طرح دوسری جماعتوں کا مینڈیٹ چھین کر ان کو دے دیا جائے۔ ان کو لت لگ گئی ہے بے ایمانی کی، ان کو لت لگ گئی ہے حرام کھانے کی، ان کو لت لگ گئی ہے ساری رات جاگتے تھے، صبح اٹھتے تھے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بنی گالہ سے پی ایم ہاؤس اور پی ایم ہاؤس سے بنی گالہ۔ کبھی انہوں نے ہیلی کاپٹر کا جو انجن ہے وہ ٹھنڈا ہونے دیا ہی نہیں ہے، بلکہ ہیلی کاپٹر میں سفر ہی کرتے رہے۔ تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ سیاست میں کبھی فوج کا کردار ختم ہو، اتنی سول سپریمیسی ان میں نہیں آئی۔ ویسے ہی مفت میں کبھی نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں، کبھی مفت میں ہٹلر بن جاتے ہیں، کبھی مفت میں چے گویرا بن جاتے ہیں۔ اتنی ان کی سول سپریمیسی ہے کہ فوج کے ایک سپاہی، ایک سنتری، اس کی ایک آنکھ کا ہلکی سی جنبش کا انتظار ہے اور ان کی ساری پارٹی پوزیشن بدل دے گی۔ بانی پی ٹی آئی اس طرف سے اس طرف چلے جائیں گے اور پھر سول سپریمیسی ختم۔ پھر ادارے کو اختیار ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اداروں کو فوج میں عمل، جو ادارے ہیں فوج کے، ان کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، لیکن ان کے لیے کرے۔ بات کرنا چاہیں گے تو جی میں نے تو آرمی چیف سے بات کرنی ہے، میں نے تو ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنی ہے، کوئی نہیں کرے گا۔ راول پنڈی کا کونسلر بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کریں۔ آپ مفت میں ویسے ہی ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ایک ٹویٹ کی بات ہے تو آج تحریک انصاف کو میرے خیال میں وہ ٹویٹ جو ان کے چیئرمین نے کی ہے، نہ یہ لوگ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اس کو اگل سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس فوج پر حملہ آور ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے عزتیں کمائی، وقار میں اضافہ کیا، اور پاکستانی قوم نے جنرل عاصم منیر کو اعزاز میں فیلڈ مارشل کا ایک اعزاز دیا، جس پہ ہم ساری قوم ہم نازاں ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں پر مسلم امہ ہے رہتی ہے اور جہاں پر پاکستانی ڈائسپورا موجود ہے ہر ملک میں، وہ فخر سے سر اٹھا کر اور سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم وہ پاکستانی ہیں جن کے ساتھ سعودیہ نے ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے۔ ہم وہ پاکستانی ہیں جس پر اسرائیل نے حملہ کیا قطر پر تو سب سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم پہنچا۔ ہم وہ پاکستانی ہیں کہ جس نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان اس خطے کا سب سے اہم ترین ملک ہے۔ اور یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ یہ لوگ جو پشاور میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جلسہ کر دیا ہے۔ او بھائی کتنا بڑا جلسہ تھا؟ اس سے زیادہ تو کہیں ایک کوا مر جائے تو اس پہ چیل اور کوے سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نکا وزیر اعلیٰ جو نیا آیا ہے خیبر پختونخوا کا، وہ لنڈے کا وزیر اعلیٰ، وہ خود کو تشبیہ دیتا ہے کہ میں تو باز ہوں، پتہ نہیں شاہین ہوں۔ بھائی جو باز ہوتا ہے، جو شاہین ہوتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں شاہین ہوں، اس کو دنیا کہتی ہے کہ وہ شاہین ہے۔ آپ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 13 سالوں سے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے، اور اس حکومت میں اس کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے۔ یہ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی جب ٹرک کی چھتی پر کھڑے تھے اور وہ اسلام آباد کی طرف موٹر وے سے آ رہے تھے تو ایک دوسرے صاحب تھے جو کبھی ڈپٹی اسپیکر ہوا کرتے تھے اور اسٹے آرڈر پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کان میں آ کر کہتے ہیں کہ جی خان صاحب یہی ٹائم ہے، آپ مذہبی ٹچ دے دیں، اسلامک ٹچ دے دیں۔ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے ان کی سیاست کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا
یہ اتنا ہی بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہی ولد والین تک تمہارا کوئی ماما آ کے پڑھے گا, چاچا آ کے پڑھے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے بھی کچھ ہوتا ہے. آدھی آیتیں پڑھتے ہیں, امر بالمعروف نہیں انل منکر, یہ نہیں بولیں گے. آدھی آیتوں کے ترجمے پیش کریں گے. پاکستانی قوم کے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں. یہ لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے, اور پھر سیاست ان کی استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے لیے. خیبر پختونخوا میں جتنا ٹیررزم کا نیکسس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹیررزم میں, ٹیررسٹوں میں, ٹی ٹی پی میں اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ کھلے دہشت گرد ہیں. یہ ایک شریفانہ لباس پہن کر, کرتا پجامہ پہن کر, یہ اس لبادے میں یہ پاکستان میں وہی کچھ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیررسٹ ہوتا ہے اور ایک وہ سہولت کار ہوتا ہے جو ٹیررسٹ کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر, جیسے آپ نے اسلام آباد کچہری کا واقعہ دیکھا ہوگا, اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر ٹارگٹ تک پہنچاتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت is doing the same job. They are facilitating terrorism in خیبر پختونخوا. That's why اسی وجہ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہاں پر آپریشن ہوگا تو یہ لوگ ننگے ہو جائیں گے اس قوم کے آگے. ان کی کرپشن بھی باہر آئے گی. وہی دہشت گردی میں کمائے ہوئے پیسے یہ ان کا کاروبار بن چکا ہے. منشیات, جتنے ڈرگ ٹریفکرز ہیں, جتنے بھی اسمگلرز ہیں, وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کھل کر جا کے کھڑے ہو گئے. وہاں اس چھتری تلے انہوں نے پناہ لے رکھی ہے. وہ لوگ جو کبھی چھپ چھپ کر سمگلنگ کرتے تھے آج کھل کر کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے اپنے ضلع میں پوست کی کاشت, بھنگ, افیون, چرس, گردہ, آئس, ہیروئن, یہ سارا کاروبار کھلا ہو رہا ہے. ان کے اپنے رشتہ دار اس میں انوالو ہیں. یہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں. ان کے 2 وزیروں کی, میں پھر کہہ رہا ہوں آج یہ تیسری مرتبہ, ان کے 2 سٹنگ وزیروں کی گاڑیاں آج بھی پشاور کے تھانوں میں پرچے میں کھڑی ہیں, جن پر منشیات کے پرچے درج ہیں اور ان کو ضمانت نہیں ملتی. عدالت نے ان کو سزا سنائی ہوئی ہے. آپ آئے روز اس ملک کی فوج پر حملہ کرتے ہیں. آپ آئے روز اس ملک کی عدلیہ پر حملہ کرتے ہیں. ہاں, یہ بات اب کلیئر ہو چکی ہے کہ اب آپ کو پاناما بینچ والی عدلیہ نہیں ملے گی. اب آپ کو جسٹس کھوسا والی عدلیہ نہیں مل رہی. اب آپ کو ثاقب نثار والی عدلیہ اور وہ انصاف نہیں مل رہا جو کہا کرتے تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ڈسکوالیفائی کر دو ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. وہ شوکت عزیز صدیقی کو جو کالج آتی تھی, پھر عمر عطا بندیال, مدر ان لا, یہ ساری کہانیاں تو قوم کے سامنے. اور بانی عمران خان صاحب, ان کی اپنی کنٹریبیوشن اس ملک میں 4.25 سال کی حکومت میں تھی کیا؟ 4.25 سال کی حکومت میں تمام تحریک انصاف کو, پاکستانی قوم کو گواہ بنا کے آپ کے سامنے میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ اپنے 3-4 کارنامے بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. کوئی ایک کارنامہ, کوئی ایک پروجیکٹ جو آپ اس ملک کی وقار کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, وہ نوجوان جن کو آپ نے اپنی بھٹی کا ایندھن بنایا ہوا ہے, اپنی گندی اور غلیظ بدبودار سیاست کا حصہ آپ بنانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں. آلدو کہ آپ کا یہ بدنما چہرہ اب پوری دنیا پر عیاں ہو چکا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی جو سین وائسز ہیں وہ آپ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے. ایسے نوجوانوں کو آپ نے کچھ نہیں دیا. خیبر پختونخوا میں 13 سال کی حکومت میں کوئی ایک یونیورسٹی آج تک نہیں بنی. پرانے وہی 4 اسپتال تھے, وہی 4 کے 4 ہیں. ایک اسپتال نہیں بنا. بجٹ کی کاپی جب ہم نے دیکھی, ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں کہ ہم نے 220 سکول بنانے ہیں خیبر پختونخوا میں. 220 سکولوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ بجٹ میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں. اس کے لیے ٹوٹل 25,000 روپے رکھے گئے تھے. 12 نئی یونیورسٹیوں کا اعلان کیا گیا.
تو دیکھا تو اس کے لیے 12,000 روپے رکھے گئے تھے. یہ چیزیں، یہ الزام نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. اور میں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے یہ چیلنج رکھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ میری ان باتوں پر کبھی بھی چاہے میرے ساتھ مباہلے کے لیے آ جائے، مذاکرے کے لیے آ جائے، ملاقڑے کے لیے آ جائے، میں اوپن ان کو چیلنج دیتا ہوں. کوئی یونیورسٹی دکھاؤ، کوئی 350 ڈیم دکھاؤ، کوئی اسپتال دکھا دو. وہ قبائلی اضلاع جن کے نام پہ آپ پشتون کارڈ کھیل رہے ہیں، ان قبائلی اضلاع میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک سڑک بنائی ہے؟ کوئی ایک BHU آپ بنا سکے ابھی تک؟ نو. آپ نے ان کو بدامنی دی ہے، آپ نے ان کو گورننس کے مسائل دیے ہیں، آپ نے ان کو گالی گلوچ یہ سکھائی ہے. آپ بدقسمتی سے حکمران آپ کیسے بن گئے تیسری دفعہ وہ تو ہمیں بھی پتا ہے. 2013 میں یو آر بین انٹروڈیوسڈ، 2018 میں یو آر بین امپوزڈ، اور 2024 میں کچھ مہربانوں نے آپ پہ مہربانی کر دی. کچھ باقیات تھے، ورنہ آپ کے تو امیدوار کہیں نہیں تھے، آپ تو الیکشن کیمپین میں نہیں تھے، آپ کو عوام کو دکھانے کو کچھ نہیں تھا. 2021 میں جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے تھے، آپ عدالت میں چلے گئے تھے، پوری PTI وہاں پہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ عدالت سے یہ استدعا کر رہے تھے، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ غیر سیاسی بنیادوں پر کرنے ہیں، کیونکہ بلے کا نشان لینے کے لیے کوئی تیار تھا ہی نہیں کوئی امیدوار. پرفارمنس آپ کی ہے ہی نہیں، زیرو نہیں بلکہ مائنس ہے، اور کرتوت آپ کے سارے گندے ہیں. خیبر پختونخوا کو اللہ نے رحم کر دیا کہ یہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور وفاق آپ کی گندگی سے، آپ کی غلاظت سے صاف ہو گیا. اب باری رہ گئی ہے خیبر پختونخوا کی، تو انشاءاللہ اس کو ہم چھڑائیں گے. پھر کہتے ہیں کہ گورنر رول. ہاں، آلدو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ڈیموکریٹک لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. ہم اگر چاہتے، وفاقی حکومت اگر چاہتی تو گورنر رول اس وقت لگا دیتے جب 26 نومبر کو آپ نے وفاق پر حملہ کیا تھا، جب آپ نے یہاں پر پولیس پر، رینجرز پر گاڑیاں چڑھا دی تھی. آپ نے اس وقت اپنے کارکنوں پر اپنے ہی گارڈ سے گولیاں چلوا دی تھی. پہلے آپ نے کہا 1400 لوگ مارے گئے، پھر کہا 600 لوگ مارے گئے، پھر کہا 250 لوگ ہیں. پھر اب بات آ گئی سنگل ڈیجٹ پر. لاشیں چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، خون چاہیے. ڈائن پیاسی ہے، یہ سارے پیاسے ہیں خون کے، بغیر خون کے ان کو کوئی پذیرائی ملنی نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی ٹویٹ، ان کے ٹویٹر ہینڈل کو ان کی جماعت کا کوئی لیڈر اون نہیں کرتا. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے. تو مطلب وہ بات بھی ٹھیک ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری سوشل میڈیا کے ڈیسک جو ہیں یہ اسرائیل سے آپریٹ ہوتے ہیں، یہ انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں. وہ کام جو کبھی انڈیا نہیں کر سکا آپ وہ کر بیٹھے ہیں، اور آپ وہی کر رہے ہیں. آپ کے بیانیے کو، آپ کی سوشل میڈیا کے نیریٹو کو، آپ کی پارٹی کے چیئرمین کی نیریٹو کو انڈیا ایمپلیفائی کرتا ہے، وہ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے. آپ کی بہنوں کی باتوں کو بڑا چڑھا کے انڈیا کی میڈیا جو ہے وہ پیش کرتی ہے، اور دنیا کو پاکستان کا ایک نیگیٹو چہرہ جو ہے وہ دکھانے کی ناکام اور غلیظ کوششیں کرتے ہیں. یہ چیزیں ٹالریٹ نہیں ہوں گی، یہ بالکل بھی نہیں ہوگی. ہم نے بڑے تدبر سے، بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے اور جمہوری قوت ہونے کے ناطے ہم نے آپ کو برداشت کیا، لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہیں. نو مرسی، نو ٹالرنس. بانی PTI عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں. آرمی چیف کی بات کیا، DGI کی بات کیا، اب آپ کے ساتھ کوئی جمہوری قوت بھی بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب
عشق پاکستان اور عشق عمران میں واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس کی ہی ایک کڑی تھی۔ اب واضح بات ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے وہ ہماری طرف آ جائے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف چلنا ہے، اس ملک کی ساورینٹی کے خلاف، اس ملک کے وقار، توقیر، احترام، اس کی عزت، اس کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف چلنا ہے، تو ان کے لیے اڈیالہ کے قیدی 800 چور کا رستہ حاضر ہے۔ وہ اپنی پوزیشن لے لیں، وہ جائیں اس طرف، بالکل جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک کا چوکیدار کون ہے اور اس ملک کا چور کون ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو غدار کہیں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی جماعت بین ہو، اس پر پابندی لگا دی جائے، لیکن آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں قوم پر یہ بات رکھتا ہوں۔ پہلے یہ چیزیں آف دا ٹیبل تھی، گورنر رول بھی، کسی کو کسی جماعت پر پابندی لگانے کی ہم نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ہماری اتحادی جماعتیں بھی، وہ بھی جمہوری ہیں، ہم بھی جمہوری ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ آخری وقت تک، جب تک یہ سرخ لکیر کو کراس نہ کرے، وہاں سے ہم ان پہ کوئی پابندی نہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہمارا ایکشن کیا تھا؟ رات کو بھی قوم نے دیکھا کہ 2 بجے تک جب اڈیالہ کے لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی تو پانی کے ذریعے ہی ان کو ہٹایا گیا۔ گولی حکومت نہیں چلاتی، سرکار کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آپ کا خون بہے، آپ پہ گولی چلے، آپ پہ ظلم و ستم ہو اور آپ سیاسی شہید بنے اور آپ اس کا کوئی فائدہ اٹھائیں۔ کبھی بھی کوئی گولی اگر چلے گی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چلے گی۔ خیبر پختونخوا سے ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جن مسلح ہوتے ہیں، جن کے پاس گنز ہوتے ہیں، پسٹلز ہوتے ہیں، جن کے پاس اور اس سے زیادہ آگے کا اسلحہ بھی موجود ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس طرف بڑھنے لگے ہیں۔ تو جب آپ ملک پر حملہ کرتے، اگر میں تھوڑے سے کانٹیسٹ میں پیچھے چلا جاؤں تو سائفر کا ڈرامہ، دیٹ واز اے ڈرامہ، او ہو جی مجھے تو امریکہ نے نکال دیا، او ہو امریکہ کا تو میرے منہ سے نام نکل گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی جماعت IMF کو لیٹر لکھتی ہے کہ پاکستان کو لیٹ پاکستان ڈیفالٹ، کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے، یہ ملک صومالیہ بن جائے، سری لنکا بن جائے، یہ اس کے خاکم بدہن 3 ٹکڑے ہو جائے۔ عمران خان، آج ٹکڑے تمہاری پارٹی کے ہو رہے ہیں، تمہاری جماعت کے ہو رہے ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی وہ کھڑے ہونے کے لیے اب پریشان ہیں، ان کو امتحان میں تم نے ڈال دیا، جس طرح تم نے پاکستان کو ڈالا تھا۔ آج تم تنہا ہوتے جا رہے ہو اور پاکستان الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، میرے خیال میں وہ ہماری جماعت اور ہماری حکومت اور ہماری اتحادی حکومت کے لیے ماتھے کا جھومر بن چکی ہے کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کی ری ڈائریکشن کر دی ہے اور ہم درست سمت پر چل پڑے ہیں۔ آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ کرپشن دیکھ لیں، بیڈ گورننس دیکھ لیں، رشوت دیکھ لیں، ساری چیزوں پر آپ کے نمبر زیادہ ہیں، آپ کے معاملات ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو سائفر کے بعد پھر IMF کو خط لکھنا اور پھر اس کے بعد 9 مئی کرنا۔ اب GHQ پر حملہ کون کرے گا؟ یہ خواب کس کا ہے؟ یہ تو انڈیا اور اسرائیل کا تھا۔ عمران خان آپ نے کر کے دکھا دیا۔ آپ کس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں؟ آپ ہیں کون؟ جب ہم کہتے ہیں یہ باتیں کون کرتا ہے کہ مجھے طرف پاکستان پہنچنے دو، میں نواز شریف کا AC اور TV بند کراتا ہوں، ذہنی مریض ہی ہوتا ہے جو اپنی فوج کو کبھی نیوٹرل کہتا ہے، کبھی جانور کہتا ہے۔ یہ ذہنی مریض ہی ہوتا ہے جو اپنے مخالفین کو، سیاسی مخالف کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ ذہنی مریض ہی ہوتا ہے جس کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، جو ایک سیلف آبسیسڈ پرسن ہے، جو ایک نارسسٹ ہے۔ یہ ذہنی مریض ہی ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں، آج میں مطالبہ یہ بھی کروں گا حکومت سے اپنے کہ ضرور کوئی جو اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ بھیجی جائے اور وہ چیک کرے اڈیالہ جیل میں کہ ایک رپورٹ آ ہی جائے، بھلے اس میں شوکت خانم کے ہسپتال کے
وہ اسپتال جس کو نواز شریف نے بنایا تھا، جس کی زمین نواز شریف نے دی تھی، جس اسپتال کو بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے نواز شریف نے دیے تھے، اس اسپتال کے ڈاکٹرز کو لے آئے اور وہاں سے ان سے ان کی انویسٹیگیشن کرائیں، ان کو ایگزامن کریں. ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بن چکے ہیں جن کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی. میں یہ بات ببانگ دہل کرتا ہوں کہ پاکستان سے کسی کا قد اونچا نہیں ہے. عمران خان آپ ہیں ہی کیا؟ آپ کی حیثیت کیا؟ آپ کی اوقات ہی کیا؟ آپ کی قیادت، آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بنا ہے اور تا قیامت یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ. آپ رہے نہ رہے کوئی بات نہیں، آپ جیسے سینکڑوں آ گئے، ہزاروں چلے جائیں گے، اس ملک پر بڑے آپ جیسے لوگ قربان. تو سائفر کے بعد IMF کو خط لکھنا، پھر 9 مئی کرنا، پھر اس کے بعد 26 نومبر اور پھر اس کے بعد ٹویٹوں کے ذریعے اس ملک میں ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرنا. This is what you are doing and this is what the agenda of Israel and India, and you are their puppet. انڈیا جو پیسے ہمارے ساتھ لڑائی پہ لگاتا تھا بارڈر پر، اس کے ہم نے دانت کٹے کر دیے، وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. اب وہ پیسے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگائے جا رہے ہیں، ان کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر لگائے جا رہے ہیں. پراکسی بن چکی ہے یہ جماعت پاکستان تحریک انصاف. تو ایسی جماعت کو میں کہتا ہوں آج قوم کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اس پر بین نہ لگانے کی وجہ اور کیا رہ گئی ہے کہ اس پر بین نہ لگائے جائے. ایک ریڈ لائن نہیں، کئی ریڈ لائن یہ کراس کر چکے ہیں. اور جو لوگ کرپشن کی خلاف بات کرتے ہیں، میں حیران ہوں. آج پاکستانی قوم کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود جائیں اور پتہ کریں کہ پشاور کا پرل کنٹیننٹل ہوٹل کس نے خریدا ہے.